نبی پر جادو کا واقعہ۔ چلیے اب قرآن سے جانتے ہیں اسلام میں جادو ٹونا کرنا اور جادو ٹونا ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ اسلامی جگت میں جادو ٹونے کی سب سے زیادہ بڑی اور مضبوط دلیل قرآن کی سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت، سورہ فلق اور سورہ ناس میں کچھ اس طرح ذکر آتا ہے۔ اس کی تفسیر جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں کچھ لوگ جادو ٹونا کیا کرتے تھے اور شیطان انہیں سکھاتا تھا۔ کچھ جنات بھی ان کاموں میں لگے ہوئے تھے جو کہ لوگوں کو جادو ٹونے اور اس طریقے کی چیزوں کو سکھایا کرتے تھے جس کو سحر کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں شہر بیبیلون یعنی آج کا عراق، یہاں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت رہا کرتے تھے جو کہ لوگوں کو اس طرح کا علم سکھاتے تھے اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کفر ہے یعنی اللہ کے خلاف ہے، اور وہ لوگوں کو یہ چیز جب تک نہیں سکھاتے تھے تب تک کہ وہ لوگ اس بات کو منظور نہ کر لیں کہ اس کفر کا گناہ انہی کے سر ہوگا۔ یعنی کہ یہ لوگ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کفر ہے پھر بھی اس علم کو سیکھتے تھے اور میاں بیوی کے بیچ اس علم کے ذریعے درار پیدا کرتے تھے۔ اللہ ان بکواس باتوں پر سچائی کی مہر لگاتا ہے، لیکن اگلے پل اسے یاد آتا ہے کہ سب سے بڑا تو وہ خود ہے، اس لیے وہ آگے یہ لائن بھی جوڑ دیتا ہے، پر وہ چاہے جتنا کفر پھیلا لیں بنا اللہ کی مرضی کے کچھ نہ ہو سکے گا، اور نہ ہی اللہ کی مرضی کے بنا وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ یہ ایسا علم تھا جسے سیکھنے کے بعد ان کے لیے صرف نقصان تھا، فائدہ نہیں تھا، اور وہ اس بات کو جانتے بھی تھے کہ جو شخص اس چیز کا خریدار سیکھے گا یا سکھائے گا اور استعمال کرے گا، آخرت میں یعنی قیامت میں اس کو صرف جہنم ہی نصیب ہوگا۔ اور حقیقت میں یہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی روح شیطان کو بیچ ڈالی۔ کاش یہ ان کو پتا ہوتا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس لیے اللہ نے سارے جناتوں کی ڈور حضرت سلیمان کو پکڑا دی، یا یوں کہیں تو جناتوں کو سلیمان کے تابع کر دیا یا غلام بنا دیا۔ اب کسی بھی جن کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہتے ہوئے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور صرف سلیمان کے حکم کے غلام تھے۔ یہ بیکار کی کہانیاں قرآن میں کیوں ڈالی گئی؟ کیونکہ نبی پہ جادو ہوا تھا۔ اس طرح کی آیتیں تب آتی تھیں جب نبی کی زندگی میں کچھ ہوتا تھا۔